کام پکڑا دو ہے وہ کھلونا سمجھتا والدین نہیں دیتے. اب یہ نہیں کہ وہ نہیں اس سے محبت کرتے, محبت کی وجہ سے نہیں دے رہے. نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ ہم جو چیزیں مانگتے ہیں ہمیں کیا پتا پریشانی ہمارے حق میں اچھی ہو. جو پریشان نہیں کئی لوگ آپ میری بہن دیکھیں بے ایمان ہو گئے, وہ عیاش ہیں, زانی ہیں, شرابی ہیں. ہم غریب مسکین لوگ دکھوں میں مبتلا رہنے کے باوجود اللہ کے سامنے جو کہہ رہا ہے یہ بھی اس کا. میں تو کہتا ہوں اللہ بے شمار رحمت کرے. حضرت عمر سنا کرے نا سن لے بہن بات, پھر آخر میں پھر آپ سے پوچھیں گے نا کہ کیا آپ کوئی بات باقی ہے. میں نے ایسا لیکچر دینا ہوتا آپ کا بھی, بے شمار لوگ جو سن رہے ہیں ان کو ٹھنڈ پڑ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح کے وقت جب اٹھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی فرق نہیں نظر آتا کہ میں آج تندرست ہوں یا بیمار ہوں, کیونکہ مجھے کیا پتا کہ ان میں سے کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے. وہ دنیا کو چلانے والا جانتا, اگر بیماری بہتر ہے تو بسم اللہ. اور کہتے ہیں جب مصیبت آتی مجھے اس میں 3 رحمتیں نظر آتی ہیں. یہ پلے مان میری بہن, ہم بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں مصیبت میں 3 اللہ کی رحمتیں نظر آتی ہیں. پہلی یہ کہ یہ مصیبت صرف دنیاوی معاملات کے بارے میں, بیمار ہو گیا, بچہ مر گیا, الحمدللہ دین تو بچا ہوا نا, کافر مشرک نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ تکلیف جو ہے تھوڑی مدت کے لیے, جو اس کے ثواب کا وعدہ اللہ نے کیا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کوئی اندازہ ہی نہیں جو صبر پر وہ انعام دے گا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی مصیبت بھی اللہ اتار سکتا تھا, کوئی بس ہے, شکر ہے تھوڑے پر بس کر دیا اس نے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو ماننے کے بعد گلا شکوہ کیا ہے, وہ جو کرے سرے تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے, جو اللہ پیارا سونا کرے بسم اللہ. ٹھیک ہے, باقی ہم کمزور بندے, آپ کی بات ٹھیک ہے, دعا کرنی چاہیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے بشرطے کہ بندہ جلد باز نہ بن جائے. کبھی ہوتا کہ 10 دن ہو گئے دعا کرتے, اب دعا کی قبولیت کا وقت آیا, یہ نامراد چھوڑ گیا. کتنے دن ہو گئے تو کھٹکھٹاتے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, کھولا جائے گا. اللہ مان لے گا بات, مگر مانیں گا اس وقت جس وقت آپ کے لیے اس کا ماننا مناسب ہوگا. آپ اس پر فیصلہ چھوڑیں, وہ علیم ہے, حکیم ہے, رحیم ہے, وہ کوئی ظالم. جی میں کہتی ہوں حضرت جی آپ کو ہمیں وظیفہ ہی بتا دیں. وظیفہ آپ لے لیں, کون سی بات کے لیے لینا؟ دعا جلدی قبول ہو جائے کرے. دعا نہیں جلدی قبول ہونی, آپ اپنی پریشانیوں کا کوئی حل نہیں. اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ وظیفہ ہو وہ بتا دیں. ہاں وہ وظیفہ آپ جو ہے نا جو اللہ کو پسند ہے اور جس میں بہتری ہے نا وہ کریں. جی جی بتا دیں. جی وظیفہ تو بس سب سے بڑا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. یہ لکھ لینا آپ بھی اور لوگوں کو بتائیں. کیا حیو قیوم خدا ہمارے حالات درست کر دے. اصلح لنا شأننا کلہ, ہمارے سارے معاملے سارے کاروبار ٹھیک کر دے. ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین, اور ایک آنکھ جھپکنے کے لیے ہم پر نہ چھوڑ دے کہ جاؤ اپنا آپ سنبھالو. نہ ایسا نہ کرنا, اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہمارے حالات درست کر. یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. فضل فرمائے اللہ, یا حیو یا قیوم ہی پڑھتی رہیں, یہی بہت. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ بھی بہت, یہ بھی بہت ہے. سارا دن مطلب یہی تصویر کرنی, بالکل کرتی رہیں, انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. اللہ سنیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ مغیر سوء حالنا بحسن حال, یہ بھی دعا آپ لے کہ اللہ ہمارا جو برا حال ہے نا اس کو اپنے اچھے حال سے بدل دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی ہیلو. جی جی سن رہے ہیں. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے مولانا صاحب سے. جی جی ہاں جی, سوال یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس 11 تولے زیور ہے سونا. ہیلو جی سن رہے ہیں جی, اور اس پر زکوٰۃ ہے, لیکن نہ میرا کوئی کاروبار ہے نہ کوئی اور ہے. پہلے والد صاحب کے ساتھ تھے تو اب مطلب جو ہے نا وہ اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں, تو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو آپ کوئی حل کریں. اس طرح ہر سال آپ کے ذمہ قرضہ بنتا جائے گا, اللہ کا کیا ہوگا. یا تو جا کر 1-2 تولے اس میں سے بیچ دیں, 8.5 تولے 7.5 تولے سے کم کر لیں. پہلے تو جو یہ 11 یا کتنے تولے آپ نے بتایا, اس میں کھوٹ بھی ہوگا. سونار سے پوچھیں نا کھوٹ کتنا ہے, وہ نکال دیں.
جو خالص سونا 9 تولے یا 8 تولے بچے گا اس میں سے 1 تولہ بیچ دیں تو کم ہو جائے 7.5 تولے سے. خالص سونا جو ہے نا 7.5 تولے سے کم ہو جائے تو زکوٰۃ سے آپ بچ جائیں گے. اتنا کڑوا گھونٹ آپ پی لیں کہ تھوڑا سا بیچ دیں تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے. مطلب یہ دینا ہی پڑے گا. دینا پڑے گا. اور زکوٰۃ کتنی بنتی ہے لاکھ پر؟ کتنے % ہے؟ 2,500 روپے. 40واں حصہ ہوتی نا. 2,500 روپے بنتی ہے. جتنے پیسے ہیں ان کو 40 پر تقسیم کر لیں نا. 40واں حصہ 100 پر 2.5 بن جاتے ہیں. 1000 پر 25 بن جاتے ہیں. مولانا اگر کسی بندے کے حالات آٹومیٹیکلی برے ہوں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس طرح کا عمل کرنا کہ 7.5 تولے سے نیچے رکھنا، یہ کوئی ہیلا اور مگر کے اندر بات نہیں آتی؟ نہیں، ہیلا مگر وہ بیچارہ کہتے ہیں نا پلے پیسے ہی جیسے تو بجائے اس کے کہ وہ پھر ہوتا رہے اکٹھا کہ کئی سالوں کا ہو جائے بیچارہ دے ہی نہ سکے. بہتر نہیں کہ وہ تھوڑا سا کم کر. ٹھیک. چلیے بات واضح ہوگی بھائی. ہاں جی ٹھیک ہے. آپ اس کی مقدار کو 7.5 تولے سے کم کر لیں. اگر تو کم ہو گئی تو آٹومیٹکلی آپ اس بات سے نکل گئے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. نہیں، ٹھیک ہے. اللہ مدد فرمائے، مشکلات دور کرے. آمین. تو اگر حالات خراب بھی ہوں اور صاحب نصاب بھی ہو تو پھر زکوٰۃ دینی واجب نہیں پڑ. تو آپ بعض اوقات بتاتے بھی ہیں کہ ایک ہاتھ سے زکوٰۃ دیتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے زکوٰۃ لے بھی سکتا. اس کی طرح کیفیت تھوڑی میں نے بتایا نا، اگر ان کا حال یہ ہے تو ایک طرف یہ کام نکالیں، دوسری طرف اگر کوئی مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں تراویحیں کروا رہا ہوں تو جب قرآن مجید ختم ہو جائے، میں 25ویں روزے کو ختم کرنا، تو اس کے بعد جو باقی دن ہے اسے تراویحیں کروانی لازم ہے؟ بھئی یہ ختم قرآن جو ہے یہ تو الگ ایک معاملہ ہے نا کہ کس دن آپ ختم کرتے ہیں. یہ نماز جو ہے تراویح کی یا قیام اللیل کی یہ تو آخری رات تک چلنی چاہیے. اس کا کروانی ہے. ہاں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کوئی کچھ لوگ 5 دن میں ختم کر کے بھاگ جاتے ہیں کاری. یہ نماز پڑھنی ہے. یہ تو بے شک آپ ختم نہ کریں. میری بات سن لیں کہ دین میں کہیں قرآن ختم کرنا تراویح میں نہیں ہے. امام مالک فرماتے تھے رمضان شریف میں قرآن ختم کرنا کہاں سنت. ایک اپنی طرف سے بات نکالی پھر پوری نہیں کر سکتے، جلدی پڑھتے ہیں اور پھر جس دن ختم کر دیتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. بے شک مل جاتا ہے نا. ہاں، انعام مل جاتا ہے. قاضی ابوبکر بن عربی فرماتے ہیں میں نے ایک مسجد دیکھی، بہت بڑی مسجد، 20 امام اس میں تراویح پڑھاتے تھے. اسپیکر تو تھے نہیں، 20 محراب تھے، 20 جگہ، اور ایک امام ان میں سے صرف قل هو اللہ 20 رکھتے ہیں قل هو اللہ. تو پھر بعد میں لکھتے ہیں قرطبی بالکل ٹھیک کیا اس نے. کہاں ختم کرنا سننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نفل پڑھائے جس طرح آسانی سے پڑھ سکے. جی بھائی، میں نے نا 3 دن پہلے پوچھا تھا آپ کی تعبیر وہ گوشت والا تھا. آپ یار گم ہو گئے. ہم تو کئی دنوں کی کتاب نکال کے بیٹھے ہیں. آپ پتہ نہیں کدھر چلے گئے. ہم تو اس گوشت کے انتظار میں تھے آپ کہ آپ کو اس کی خبر بتائیں. آپ نے بعد میں کچھ بتایا ہی نہیں. بس وہ میرا دراصل اپینڈکس کا آپریشن ہوا ہے. میں اللہ رحم فرمائے. کیا دیکھا تھا آپ نے بتایا نا. وہ دیکھا تھا جی کہ کافی کھانے پکے ہوئے تھے. کئی ایسے دوست بھی تھے اور رشتہ دار بھی تھے جنہیں کافی دیر سے ملا نہیں اور وہ بھی اس دعوت میں تھے اور خیر 4 یا 5 بندے ہی تھے. گوشت بھی تھا اس میں. ہاں جی، گوشت بڑا اپنا گوشت بھی تھا، بڑے بڑے پیس تھے اور چاول بھی تھے اور پائے بھی تھے. یہ بنا ہوا گوشت دیکھنے کے بارے میں تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ مال حاکم یا بادشاہ سے ملنے کی دلیل ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ آپ کو نہ کسی طرف سے مال ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی. پختہ گوشت سے یہ تھا. چاول دیکھنا جو ہے، چاول بعد چندے مصیبت راحت حاصل ہو، تھوڑی دیر تک تکلیف رہے گی، اس کے بعد انشاءاللہ سوکھ ہی سوکھ ہوگا راحت. ایک اور چیز پوچھی تھی آپ نے، وہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ سالن تھا اور کئی ایسے دوست تھے جو نہیں تھے اپنا، یعنی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. رشتے دار بھی. تو وہ تو میرے بھائی ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے گا، خوشحالی آئے گی تو انشاءاللہ دوست پھر ملنے آیا ہی کریں گے. مصیبت میں تو دوست بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں نا. کوئی ہوتا ہے پکا دوست، ورنہ